السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین خلافت عثمانیہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اورحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے فرمانروا تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو ہی جاری رکھا۔ 1327 میں ان کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائی کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا نام ازمیت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس یونیورسٹی کا پرنسپل مقرر کیا جو عثمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے اسلامی علوم کی تحصیل کی تھی۔ سلطان اورحان غازی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ ترک قبائل کے سردار اوغوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ تم میں سے ایک قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان اورحان نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا مشرق و مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے در دانیال کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سلیمان پاشا رات کے اندھیرے میں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اسی تنگ نائے کو عبور کر لیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل تک پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپ کی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ عالی بولی جس میں قلعہ جوناقلا، ابسالہ اور رودست واقع تھے ان سب پر قبضہ کر دیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے در دانیال پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان اورحان نے یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تحسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹس پر منحصر تھی۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے جیسا کہ ہماری فوجیں مختلف بٹالین میں بٹی ہوتی ہے۔ اس وقت مالی غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضاکارانہ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہماری بٹالین ہوتی ہے۔ ایک بٹالین کی کمانڈ کسی افسر کے سپرد ہوتی ہے اور انہیں جنگی تربیت دی جاتی ہے۔ اورحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوئے تو فوراً ایک عالم دین ربانی الحجاج بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوئے جو نہایت فارسا اور صاحب تقوی۔ اورحان نے ان سے دعائے خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اللہ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے۔ انہوں نے ہی اس لشکر کا نام ینچری تجویز کیا۔ یہ فوج تاریخ میں جنسریس کے نام سے مشہور ہے۔ اس نئے لشکر کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ ترک قبائل ذوالفقار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے۔ استحکام سلطنت کے لیے اورحان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا۔ اس دوران مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے۔ ان اداروں پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا جاتا رہا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کراچی کی عمارات پر قبضہ کرنے کے بعد 20 سال تک اورحان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و ضبط کو بہتر بنانے
بنانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا۔ اورحان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا۔ اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی مراد اول نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی کلمروں میں شامل کیا، جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج عرب میں داخل ہوئے۔ جب ان کے بیٹے سلیمان پاشا نے 1354 میں گیلی پولی پر قبضہ کیا، وہ فروری 1360 یا 1362 میں برسا شہر میں انتقال کر گئے اور وہی مدفون ہوئے۔